اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ 24ویں پارے کے خاص نکات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 24ویں پارے میں جو سب سے پہلی سورہ ہے جس کا آغاز 23ویں پارے میں ہی ہو گیا تھا، سورہ مبارکہ زمر، اس کی 42ویں آیت سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیها الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ مالک کائنات نے تخلیق کائنات میں یہ عجیب مصلحت رکھی ہے کہ انسان کو دو اجزاء سے مرکب بنایا گیا ہے، ایک کو مادی بنایا جیسے جسم ہے، اور ایک غیر مادی یعنی اس کی روح۔ اور پھر زندگی کا فلسفہ یہ قرار دیا ہے کہ مادی کی حیات کا دار و مدار غیر مادی پہ رکھا ہے، یعنی آپ کے جسم کی زندگی کا دار و مدار آپ کی روح پہ ہے، اور غیر مادی کی زندگی کا دار و مدار مادی پہ نہیں ہے، یعنی اگر روح کے لیے کوئی ظرف موجود نہ ہو تب بھی وہ زندہ ہے، صحیح ہے؟ جیسے ہم اس دنیا سے جانے کے بعد ہماری جو روح ہے وہ زندہ ہے، موجود ہے، صحیح ہے؟ اس کا ڈیپینڈ نہیں کرتی ہے کہ جسم ہی ہو تو وہ زندہ رہے۔ گویا یہ ایک اشارہ ہے اس کے انسانیت کا دار و مدار اس کی روحانیت اور معنویت پہ ہے۔ مادیت کی کوئی ہستی اور حقیقت نہیں ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جسم جب قبر میں چلا جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے، اور یہیں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ پروردگار نے غائب کی زندگی کو حاضر سے وابستہ نہیں کیا، بلکہ حاضر کی زندگی کو غائب سے وابستہ کیا ہے، کہ جب تک جسم حاضر کا رشتہ روح غائب سے برقرار رہے گا انسان زندہ رہے گا، اور جب غیب سے رشتہ ٹوٹ جائے گا تو انسان کی موت واقع ہو جائے گی۔ اور یہ ایک اشارہ ہے کہ جس طرح انسان کی حیات روح غائب سے وابستہ، یعنی روح جس کو وہ نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح ایمان کی زندگی بھی ایمان بالغیب سے وابستہ ہے، یعنی غیب پہ جب تک انسان کا ایمان نہیں ہوگا اس کا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، اور اس کے بغیر ایمان زندہ رہنے والا اور ایمان کہے جانے کے قابل نہیں ہے۔ صاحبان عقل کو تخلیق کے نکات پہ اور ان مصلحتوں پہ غور کرنا چاہیے، اور ایمان بالغیب کی عظمت کا اندازہ یہاں سے لگتا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 53، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ پروردگار عالم کی رحمت سے مایوسی ایک بہت عظیم جرم ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ انسان یہ تصور کر لے کہ کوئی گناہ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو رحمت خدا سے بالا تر ہو اور جس کے معاف کرنے پر بھی خدا بھی قادر نہ ہو۔ بہرحال یہ ایک غیر منطقی تصور ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان اس طرح رحمت خدا کا مذاق اڑانے لگے اور اسے گناہ کرنے کا بہترین بہانہ بنا لے، تاکہ یہ بھی ایک طرح سے جرم ہے بہت بڑا۔ اسلام کی نگاہ میں پروردگار عالم کی رحمت سے مایوس ہو جانا جو ہے وہ سب سے بڑا جرم ہے، اور عذاب خدا کی طرف سے لاپرواہ ہو جانا بھی جو ہے جرم ہے۔ اسلام جو ہے وہ زندگی میں توازن کا قائل ہے، جہاں ذہن میں عذاب الہی کا احساس بھی رہے تاکہ جرم سرزد نہ ہونے پائے، اور رحمت خدا کا خیال بھی رہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی جرم سرزد ہو گیا ہے تو رحمت خدا سے مایوس نہ ہو، کہ توبہ کا خیال بھی پیدا نہ ہو، اور ورنہ رحمت خدا کا احساس جو ہے وہ ذہن سے نکل گیا، اور اگر یہ طے کر لیا کہ جہنم میں بہرحال جانا ہی ہے تو ہم اپنے گناہوں کی اور جرائم کی تعداد کو بڑھاتے جائیں تو کیا ہوگا؟ اس طرح سے آپ کے گناہ کی مقدار بڑھتی جائے گی، ہمارے گناہ کا بوجھ ہمارے اوپر بڑھتا جائے گا، اور اسی اضافے کو روکنے کے لیے اتنا وسیع اعلان مغفرت کیا گیا پروردگار عالم کی طرف سے۔ ورنہ مغفرت بہرحال اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے جہنم میں ڈال دے، اس کے لیے معاف کر دینے کے لیے اس کے اوپر کوئی جبر نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ کوئی جبر یا کوئی چیز لازمی ہے کہ وہ ضرور معاف کرے۔ اگلی سورہ مبارکہ سورہ غافر ہے، جس کی آیت نمبر 14، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔
عبادت کی جو سب سے بڑا جو اخلاص ہے وہ یہی ہے کہ انسان کو اس بات کی فکر نہیں ہو کہ اس کی عبادت لوگوں کو اچھی لگتی ہے یا بری لگتی ہے، ورنہ جہاں لوگوں کی پسند اور ناپسند کا خیال اگر ہمارے ذہن میں آئے تو وہاں اخلاص جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور جس قدر یہ خیال جو ہے وہ آپ کے ہمارے ذہنوں میں راسخ ہوگا کہ اخلاص سے عمل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اس چیز سے، دوسروں کا خیال آنے سے یا ریاکاری سے. یہاں تک کہ بعض علماء نے اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کیا کہ انسان ریاکاری کے خوف سے اگر لوگوں کا خیال ذہن میں رکھ کے عمل کو چھپا کر بھی انجام دے کہ لوگوں کو معلوم نہ ہونے پائے یا وہ تان اور طنز نہ کرنے پائیں اس کے اوپر، تو یہ بھی ریاکاری کی ہی ایک قسم ہے کہ اس میں بھی انسان کے ذہن پہ دوسرے لوگ ہی مسلط ہیں، یہاں پہ خدا کا اخلاص نہیں ہے. ورنہ اگر وہ پروردگار عالم کا مخلص بندہ ہوتا تو بندوں کے خیال سے ہی بے نیاز ہو کے عمل کرتا، اور پروردگار عالم مجمع عام میں حکم دیتا تو مجمع عام میں جا کے عمل انجام دیتا، اور وہ تنہائی میں عمل کرنے کا حکم دیتا تو گوشہ گمنامی میں چلا جاتا انسان. اس کے کسی عمل کا محرک بندوں کا خیال یا ان کی تعریف اور ان کی جو ہے وہ تنقید نہ ہوتی، بلکہ ہر عمل کا محرک صرف پروردگار عالم کی طاعت کا جذبہ ہوتا، چاہے دنیا سے پسند کرے یا ناپسندیدہ قرار دے دے. اگلی آیت سورہ غافر کی ہی آیت نمبر 15 ہے. رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم التلاق. بے شک وہ خدا بلند درجات کا حامل ہے اور جس کو جس قدر بلندی چاہے عطا فرمائے، اور جس کسی میں صلاحیت دیکھتا ہے تو عرش اعظم تک بلا لیتا ہے، اور کسی میں قابلیت دیکھتا ہے تو صاحب معراج کے کندھوں پہ اسے بلند کر دیتا ہے. سورہ غافر کی آیت نمبر 24 ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. واقعی یہ چیز عجیب ہے کہ قدرت نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ساری قوم کو چھوڑ کر صرف 3 افراد کا ذکر کیا ہے کہ ہر موسیٰ کے مقابلے میں گمراہی اور فساد کی بنیاد ایسی ہی افراد ہوتے ہیں، یعنی سمبولک ذکر وہ ہوا ہے ماڈلز کے طور پہ. اور یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ ان 3 افراد کی حیثیت بھی یہ تھی کہ ایک حاکم تھا، دوسرا اس کا وزیر، اور تیسرے اپنے دور کا سب سے مالدار شخص تھا. اور حاکم نے اپنی ہر شرارت میں وزیر کا سہارا لیا، جیسے کہ قرآن مجید میں بھی واضح طور پر بیان کیا گیا ہے. پروردگار عالم امت اسلامیہ کو اس وقت سے محفوظ رکھے واقعاً کہ جب تاریخ اپنے آپ کو دہرانے لگے اور فرعونیت جو ہے وہ دوبارہ سے منظر عام پہ آ جائے. آیت نمبر 28 سورہ غافر کی کیا کہتی ہے؟ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كِذْبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ. یہ آیت کریمہ کہہ رہی ہے، اللہ پکار کے اعلان کر رہی ہے کہ نمائندہ پروردگار کے تحفظ کے لیے اپنے ایمان کو مخفی رکھنا اور اس کا اظہار نہ کرنا، جسے ہم زبان شریعت میں تقیہ کہتے ہیں، ایک قابل تعریف عمل ہے جو انسان کو مالک کائنات کی نگاہ میں قابل تعریف اور توصیف بناتا ہے. اب بعض مسلمانوں کا یہ کہ تقیہ پہ اعتراض کرنا اور اسے حق کی پردہ پوشی کا نام دے کر اس کے خلاف طرح طرح کی آوازیں اٹھانا، واقعاً یہ قرآن کی خلاف ایک عمل ہے. جس چیز کے صدق اور حق ہونے کے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا اعلان کیا جائے اور اسے باہر صورت منظر عام پہ لایا جائے کہ اس کی پردہ پوشی کرنا اور اس کا مخفی رکھنا حرام اور جرم ہو جائے. حق کا مطلب یہ ہے کہ اسے حق تسلیم کیا جائے اور جہاں اس کے اظہار کی ضرورت محسوس ہو وہاں اس کی پردہ پوشی نہ کی جائے. جس طرح کفار مشرکین کو رسول خدا کے بارے میں تمام حقائق کا علم تھا، لیکن وہ اس کو چھپاتے تھے تاکہ دنیا پہ یہ حقائق عام نہ ہو سکیں، ورنہ کیا ہوتا، سب جو ہے وہ حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے، سب اسلام قبول کر لیتے اور ان کے آبائی دین اور مذہب کا کوئی نشان باقی نہ رہ جاتا. لیکن کیا کرتے تھے کفار مشرکین؟ یہ کام نہیں کرتے تھے. تقیہ کرنے والے انسان کو یہاں پر رجل مومن سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس امر کی علامت ہے کہ تقیہ نہ صرف یہ کہ
ایمان کے خلاف نہیں ہے اور مردانگی کے خلاف نہیں ہے، نہ اسے کفر کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی بزدلی، بلکہ اس کی عظمت و ضرورت سے جو ہے وہ اس لفظ کے ذریعے سے ہم آگاہ ہو سکتے ہیں۔ جنہیں اہل حق اور حقیقت کے تحفظ کا خیال ہے وہ اس راہ میں جذبات اور احساسات کی قربانی دینا جانتے ہیں، یعنی وہاں پہ اپنے احساس کو کنٹرول کریں، اپنے احساسات کو، جذبات کو کنٹرول کریں، اور وہاں پہ جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے کہ آپ اپنا ایمان چھپائیں تو وہاں پہ آپ اپنا ایمان کو چھپائیں، اور جہاں ظاہر کرنا ہے وہاں پہ ظاہر کریں۔ آیت نمبر 67 سورہ غافر، هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ومنکم من یتوفى من قبل وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ انسان واقعاً اگر ایک نگاہ صرف اپنے سراپے پہ ڈالے تو معرفت خدا اور اس کے ایمان کے لیے اسے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ ایک بالشت کے پیدا ہوئے بچے کے جسم کے اندر کون سی ضرورت کا سامان ہے جو نہیں رکھا گیا، اور کون سی چیز ہے جو کسی نامناسب مقام پہ رکھی گئی ہے۔ کسی بھی عضو بدن کو اگر کم کر دیا جائے یا اسے اس کی جگہ سے ہٹا کے دیکھا جائے تو یہ اندازہ ہوگا ہمیں کہ انسان موجودہ صورت میں واقعا کتنی حسین مخلوق ہے، اور اس صورت کے بدل جانے کے بعد وہ کتنا قبیح ہو جائے گا، کتنا مکروہ ہو جائے گا۔ یعنی آنکھ کی جگہ کان، کان کی جگہ آنکھ، آپ اگر اعضاء کی ترتیب بدل دیں تو کیا منظر پیش ہوگا، یعنی بالکل بیکار ہو جائے گا انسان۔ یہ تو اس کی ظاہری صورت ہے، اور اس کے بعد اگر معنویات پہ ہم نگاہ ڈالیں تو انسان کے ہوش آواز سلامت نہیں رہتے۔ جب ایک انتہائی مختصر سا دماغ، اس میں اتنی زیادہ صلاحیتیں، اور ایک انتہائی مختصر سا جو آپ کا عضو ہے دل، اس میں اتنے جذبات اور احساسات، اور انتہائی چھوٹے سے ایک وجود میں اتنی تخلیق اور تصرف کی جو ہے وہ قابلیت رکھی گئی ہے، ماشاءاللہ واقعا کہا جائے۔ اس کے بعد انسان کو اگر دو قسموں میں تقسیم کر کے ہر ایک کے وجود میں دوسرے کے وجود کی کمی کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھ دی جائے، اور ہر ایک کو دوسرے کا مکمل قرار دیا گیا ہے، یہ واقعا یہ کمال قدرت اور صنعت کی دلیل نہیں ہے تو کیا ہے؟ یعنی انسان کے اندر، مرد کے اندر جو کمی ہے وہ عورت کے ذریعے سے پوری ہو، جو عورت کے اندر جو کمی ہے وہ مرد کے ذریعے سے پوری ہو، یعنی ایک دوسرے کا مکمل قرار دیا ہے دونوں کو۔ واقعا پروردگار عالم کی ان جسے کہتے ہیں معجزوں پہ اگر توجہ دے تو کوئی اور چیز نہیں ہے اس سے بڑی دلیل اس کی حقانیت کی۔ اس کے بعد اگلی سورہ غافر ہے، جس کی آیت نمبر 81، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيُّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ۔ یعنی کتنی افسوسناک بات ہے کہ علم انسان کو دعوت عمل اور بندگی دینے کے بجائے اسے سرکشی اور بغاوت پہ آمادہ کرے، اور انسان اپنے علم کے دعوے پہ کافر اور منکر ہو جائے۔ جبکہ قارون کے واقعے میں بیان کیا گیا ہے کہ اسے اللہ کی نعمتوں کو یاد دلوایا گیا تو اس نے صاف کہہ دیا کہ اس میں خدا کا کوئی احسان نہیں ہے، یہ سب میرے علم کا نتیجہ ہے۔ اور اس دور حاضر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کتنے ہی افراد ایسے ہیں جو اپنے علم کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ بغاوت کرتے ہیں، خدا سے سرکشی کرتے ہیں، اور پروردگار عالم کی نعمتوں کو یہ کہہ کے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ سب ہماری حکمت عملی، ہماری ترقی کا، ہمارے IQ کا نتیجہ ہے، اس میں کسی کے فضل و کرم کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ایران کا جو معزول شاہ تھا محمد رضا کو اس کے بیٹے کی ولادت پہ جب مبارکباد دی گئی کہ خدا نے آپ کو فرزند نرینہ اور جانشین عطا کیا، تو اس نے کیا جواب دیا ہے کہ اس میں خدا کا کیا دخل ہے، یہ میرا اپنا کارنامہ ہے۔ قارون و فرعون سے لے کے اس زمانے کے بادشاہ اگر ان میں یہی فکر باقی رہتی ہے اور آج تک کسی کا سلسلہ جاری ہے تو ان سب کا انجام بھی پھر انہی جیسا ہی ہوگا اور ہوتا ہے۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 26 جو کہ اگلی سورہ ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ یہ بہت واقعی ایک پرانا سیاسی حربہ ہے جو کہ
اہل باطل اب تک استعمال کر رہے ہیں کہ عوام کو اہل حق کی باتیں نہ سننے دو ورنہ ان کی بات جو ہے وہ ان پہ اثر کرے گی، اور اتنا ہنگامہ کرو کہ بات جو ہے وہ ہوا میں اڑ جائے اور اپنی پارٹی کمزور نہ ہونے پائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کوئی ملک میں کوئی ایسی فضا بن رہی ہوتی ہے کہ عوام کو کوئی اچھی چیز ملنے والی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، یہ جو مخالف گروپ آتے ہیں اتنا پروپیگنڈا اور کسی اور چیز میں عوام کو الجھا دیتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ حق کی بات نہ سننے پائیں۔ سورہ فصلت کی اگلی آیت نمبر 33، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ قرآن مجید کی اس ایک آیت میں زندگی کی تمام خوبیوں کو یکجا کر دیا گیا ہے، اور اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ انسان کے کردار کا کمال نہ تنہا اس کے قول سے ظاہر ہوتا ہے نہ تنہا عمل سے، اور عمل کا کمال بھی نہ تنہا آپ کو انفرادیت سے حاصل ہوتا ہے نہ تنہا اجتماعیت سے، بلکہ کردار کا کمال یہ ہے کہ خیر کے تمام شعبے جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں اور انسان ہر شعبے میں صاحب خیر کہا جائے، جیسے کہ آیت کریمہ کے 3 لفظوں سے واضح کیا گیا ہے کہ انسان اسلام کا اعلان کرے، یہ زبان اور قول کا کمال ہے، پھر عمل صالح کرے کہ یہ اعضاء و جوارح اور اس کے کردار کا کمال ہے، اور آخر میں اللہ کی طرف دعوت دے کہ یہ اجتماعیت کا کمال ہے۔ تنہا انفرادی اعمال انسان کے کامل کردار کا ذریعہ نہیں بن سکتے ہیں جب تک کہ اجتماعی اور اپنے معاشرے کے حالات پہ ہم نظر نہ رکھیں اور بندگان خدا کو خدا کی طرف دعوت نہ دی جائے۔ اسلام میں اپنی قبر اور اپنے اعمال کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ مجھے تو آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، نہیں۔ ہر وہ شخص اس پہ دوسروں کی ہدایت کرنے کی ذمہ داری ہے، ہر شخص جو ہے وہ صاحب مسئولیت ہے، کلہم راع و کلہم مسئول، صحیح ہے، اور ہر شخص سے اس معاشرے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یہ اعلان یہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ امر المعروف و نہی عن المنکر کا بھی یہی مطلب ہے کہ انسان سے انفرادی کردار کے بارے میں بھی سوال ہوگا اور اجتماعی حالات کے بارے میں بھی۔ اگر آپ کا معاشرہ بگڑ گیا تو انسان بہرحال جواب دہ ہوگا کہ اس نے اس فساد میں، اس بگڑ جانے میں، یعنی معاشرے کے خراب ہو جانے میں کیوں گوشہ نشینی اختیار کی، کیوں اس نے خاموشی اختیار کی۔ کہ عام طور پہ معاشرے میں ہم کیا کہتے ہیں، جو تباہی آتی ہے وہ زیادہ تر مصلحین کے سکوت اور بے محل تقدس سے پیدا ہوتی ہے، یعنی جہاں پہ آپ کو سکوت نہیں کرنا چاہیے، جہاں پہ آپ کو یہ نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ خانقاہ میں پناہ لے لوں، اسے اللہ اللہ کرتے رہوں، مجھے باقی معاشرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دو۔ اور یہ وہی ان کا نہ کہنا اور ان کا آواز نہ اٹھانا ہی اصل میں کیا ہوتا ہے، بد کردار افراد کو کھلی چھوٹ دیتا ہے تاکہ وہ معاشرے میں تباہی اور بربادی پیدا کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اگلے پارے کے نکات کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔